آپ نے کاٹا ہے درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے جو بتانا مقصود تھا کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے میرے محبوب کی تعظیم ہو، توقیر ہو، قرآن پر عمل بعد میں ہو۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ مقام صحبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بھیجا تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ لی تھی۔ وہ کام کر کے سیدنا مولا علی تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور ان کی گود میں رکھ لیا، انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے، سورج غروب ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرو۔ ادھر حضرت علی بیٹھے ہیں، بیدار ہیں، نیند میں نہیں ہیں، سورج کو غروب ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم پہلے ہے۔ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کر رہے ہیں، کہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ نماز قربان ہو گئی ہے، سبحان اللہ، لیکن بے چینی ضرور ہے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، بے چینی ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم مقدم ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، مولا علی پریشان ہے، علی کیا بات ہے یا رسول اللہ، عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی۔ اچھا تم نے نہیں پڑھی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ علی نے نماز نہیں پڑھی، وہ بھی عصر کی، جی اے اللہ سورج کو واپس کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے سورج کے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی میں نے ڈوب جانے کے بعد سورج کو وہاں سے واپس آتے ہوئے بھی دیکھا، اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو نماز عصر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو مقدم کیا۔ قرآن کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم پہلے ہے، تو تعظیم پہلے کی، نماز بعد میں پڑھی، وہ بھی قضا نہیں ہوئی، جی ادا ہی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر یہ سب سے مقدم ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ ہر کسی کوئی بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ اکبر، اگر ایمان والا ہے وہ تو کر نہیں سکتا، اگر کر لی تو وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ غیر مسلم بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ ایسا نازک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور توقیر کا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ تو رب العالمین ہے، قرآن ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء ربانیین ہیں اور مجاہدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کے محافظ ہیں۔ غازی علمدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، ناموس کے محافظ ہیں، آپ کی عزت کے محافظ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس اور عزت اور حرمت کے تحفظ کے لیے قیامت تک ایسے انتظامات فرماتا رہے گا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ اسی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت بھی آپ کی تعظیم میں شامل ہے، یہ بھی عظیم تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین واخر